أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أموركم الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کئی ایک مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ صحابہ کرام ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب اللہ تعالی اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں تو ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز کا حکم دے رہے ہیں
یا کسی بہت بڑے گناہ سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام کو اپنا لو۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد قول، فتوے، سلسلے، لڑیاں، رشتہ داریاں، تعلق داریاں، محلے داریاں، خاندان، رسم و رواج اور سوسائٹی کے تقاضے، ان سب کو چھوڑ کر ایک اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے رستے، شیطان کے طریقے، شیطان کے جال کی پیروی نہ کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے یہ بات کہی تھی، ہاں آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے آسمانوں سے نیچے کیا ہے، اب آدم کے ساتھ میری جنگ ہے، دشمنی ہے، اس کی ساری اولاد کو میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کروں گا۔ وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، اس کی چال سے، اس کے طور طریقے سے تم نے باز آ جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام، صحابیات اعظام کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم تمہیں پہنچا دیا ہے؟ انہوں نے آگے سے کہا تھا، ہاں نعم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام، اللہ کی رسالت پہنچا دی ہے اور آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرمایا تھا، الا ان امورکم الجاہلیہ موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، لوگوں سن لو، جاہلیت کے سارے رسم و رواج، طور طریقے، خاندانوں کے اور قبائل کی ساری رسومات کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل کے مسل کے رکھ دیا گیا ہے۔ آج کے بعد عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی، پوچھا جائے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، طریقہ مجھ سے پوچھو، عبادت اللہ کی کرو، رسوم و رواج سب چھوڑ دو اور پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا ساری زندگی بدل گئی۔ یہ نہیں تھا مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، یہودی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، نام کا مسلمان طریقے کا ہندو ہے، نام کا مسلمان طریقے کا یہودی ہے، نام کا مسلمان طریقے کا عیسائی ہے، نام کا مسلمان طریقے کا سکھ ہے۔ نہیں، جب اسلام قبول کیا ساری زندگی کے طور طریقے، رسم و رواج، انداز بدل گئے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ آئے تھے، مسلمانوں نے اس کو پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھا تھا اور یہ بات کہا کرتے تھے، وہ اسلام سے پہلے پوری روئے زمین پر، پوری دنیا میں نعوذ باللہ سب سے گندا چہرہ لگتا ہے تو نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا لگتا ہے، اور سب سے گندا شہر لگتا ہے تو تیرا شہر لگتا ہے۔ 3 دن کے بعد جب چھوڑا واپس آئے، اسلام قبول کیا اور پھر وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک کلمے کی وجہ سے جو روئے زمین پر سب سے برا شہر لگتا تھا، کعبے کے رب کی قسم ہے سب سے پیارا شہر وہی لگتا ہے، جو سب سے برا چہرہ لگتا تھا کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا جہان میں سب سے پیارا چہرہ وہی لگتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، پھر ساری سوچ بدل کے رکھ دی، یہ اسلام ہے، اسلام جس نے سارے قول روایات سلسلے بدل کے رکھ دیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے، ہاں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو۔ پہلے پورے مکے کو خراج گندم یمن کے اندر سے سمامہ بن اسال بھیجا کرتے تھے، جب مسلمان ہوئے ان کا گندم کا سلسلہ منقطع کر دیا، تمہارے ساتھ تجارت نہیں کروں گا، تم نے اپنے پیغمبر کو اپنے علاقے سے نکالا، وہ مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پہنچے تھے، آقا ہم اگرچہ آپ کے اوپر ایمان اسلام نہیں لائے ہیں لیکن آپ بڑے رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، آپ بڑے نرم دل ہیں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، عورتیں بلک رہی ہیں، ہمارے بوڑھے رو رہے ہیں، آپ سمامہ
को कह दो हमें गंदम दे दे, हम भूखे मर रहे हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन थे, दुनिया जहान के लिए रहमत बन के आए। कहा सुमामा दे दो। फरमाया आका अगर आप न कहते दुनिया में सबसे अजीम कौम मुझे वो लगती थी जिन्होंने आपको निकाला था। जब इस्लाम कबूल किया सबसे गंदी कौम वो लगती है जिन्होंने आपको निकाला था। यानी इस्लाम कबूल किया, जिंदगी बदल गई, किरदार बदल गए, तहजीबें बदल गई, रिवायात बदल गए, सोच बदल गई। इसका नाम इस्लाम था। और आज क्या है? नाम इस्लाम का काम हिंदुओं के, नाम इस्लाम का काम यहूदियों के, नाम इस्लाम का काम ईसाइयों के। फिर ये कहते हैं मुसलमान पर आजमाइश क्यों आती है, मुसीबत क्यों आती है, परेशानी क्यों आती है, मुसलमान मजलूम क्यों है, मुसलमानों पर इतनी आफतें क्यों आती हैं? इसी वजह से आती हैं कि तेरे आमाल, तेरा किरदार इस्लाम वाला है। आप जरा देख लीजिए, छोटी छोटी चंद बातें आज के खुतबा में बयान करता हूँ, जो हिंदू की है मुसलमान की है, गैर मुस्लिम की है मुसलमान की है। फिर यहूदियों के तरीके, ईसाइयों के तरीके, उनकी सोच, उनके अकीदे अहले इस्लाम में पाए जाते हैं। पहली बात, सितारों पर ईमान, सितारों की गर्दिश पर ईमान, सितारों के ऊपर तरह तरह के अकीदे रखने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में गए, रात को पड़ाव डाला है, बारिश हुई है, सुबह हुई है, सहाबा जमा हुए, फरमाया अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है। आज रात कुछ लोग ऐसे थे जिनका ईमान, यकीन, अकीदा पुख्ता हुआ, एक अल्लाह पर ईमान लाए, सितारों का इनकार किया। उन्होंने ये कहा था एक अल्लाह ने बारिश बरसाई है, सितारों का कोई चक्कर वक्कर नहीं है, एक अल्लाह की मर्जी है, बारिश बरसाए ना बरसाए। जिसने ये कहा कि बारिश अल्लाह के हुक्म से आई है वो अल्लाह पर ईमान लाता है, सितारों का इनकार करते। और जिसने ये कहा हाँ वो सितारा निकला था, वो शुरू हुआ था, वो इधर आया था, सितारों के आने की वजह से बारिश हुई है, जिसने ये कह दिया उसने सितारों पर ईमान लाया, मैं अल्लाह के साथ कुफर कर दिया। सितारों पर ईमान, सितारों की गर्दिश, सितारों के बारे में बड़ी बड़ी सोचें। आपने फरमाया था अरबाउन मिन अमरिल जाहिलिया, 4 किस्म के काम जाहिलियत के काम है जिनको मिटाने के लिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया हूँ। लेकिन अफसोस कि मेरी उम्मत के कुछ लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। अल फख्रु फिल अहसाब, वत्तानु फिल अंसाब, वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, वन नयाहतु अलल मय्यत। पहली बात जो जाहिलियत के काम है मैं मिटाने के लिए आया, लेकिन लोग नहीं छोड़ेंगे अपने हसब पर फख्र करना। मैं फुलाऊं, मैं फुलाऊं, मेरा कबीला, मेरी बरादरी, मेरी सोसाइटी, मेरा खानदान, मेरा हसब नसब, मेरा सिलसिला, मैं फुला 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 हूं, कमी नहीं हूं। ये फख्र करना जाहिलियत का तरीका है। फरमाया इस्लाम इसको मिटाने के लिए आया, बदकिस्मत लोग इसको अपनाएंगे। दूसरी बात, किसी के नसब में तान करना। तुम्हारी रिवायात ऐसी है, तुम्हारे तौर तरीके ऐसे हैं, हमारे तौर तरीके ऐसे हैं, किसी पर तान करना जाहिलियत का काम है। और तीसरा काम, सितारों से बारिश मांगना, सितारों की गर्दिश को मानना, सितारों के बारे में नजरियात रखना। हाँ, अपनी बेटी की शादी करनी है, पहले आमल कादरी बाबे नजूमी के पास जाएगा, सितारा देखो इसका क्या है, अभी तेरा सितारा गर्दिश में है, अभी हालात तेरे खराब है, अभी ऐसा न किया जाए। सितारों के मिलाप के माहिर के पास जाते हैं, हाँ बेटे बेटी का सितारा मिल गया, हाँ अब इसकी शादी होगी, नाम बेटे का पूछते हैं, नाम बेटी का पूछते हैं, उसके पास जाते हैं और जाकर अपने ईमान का बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं। ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, हिंदू का अकीदा है, और आज मुसलमान भी इसी चक्कर वक्कर में लगा हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो बंदा सितारों के बारे में इस तरह का अकीदा रखेगा फक़द खरज मिनल ईमान, उस इंसान का ईमान खत्म हो जाता है, इस्लाम के अंदर से निकल जाता है। लेकिन मुसलमान मान रहे। और इसी तरह दूसरी बात, कोई नुकसान हो जाए, आफत आ जाए, मुसीबत आ जाए, चोरी हो जाए, तो जल्दी से उसको तलाश करते हैं। कोई थोड़ा सा इल्म लगाओ, थोड़ा सा इल्म पढ़ो, थोड़ा सा सितारों से हिसाब किताब लगा दो। कारी साहब आप चोरी तलाश कर लेते हैं, कारी साहब आपको चोर का पता चल जाते, वो ईमान को लूटने वाले बैठे हैं,
पैसे को लूटने वाले बैठे हैं, हाँ मैं तुझे हिसाब करके बताऊंगा, आंखें बंद करो तुझे नजर आएगा। ऐसे और वैसे तौर तरीके बनाए जाते हैं और सितारों के साथ हिसाब लगाया जाता है। अल्लाह की कसम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसालहु फसद्दकहु बिमा यकूल फकद कफर अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकद कफर बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इंसान किसी ऐसे अर्राफ के पास गया, नजूमी के पास गया, काहिन के पास गया, ऐसे मौलवी के पास गया, ऐसे नूरी इल्म वाले के पास गया, ये बकवास है, कोई नूरी इल्म ऐसा नहीं है, ये नारी जहन्नमी इल्म है। जो किसी ऐसे इल्म वाले के पास गया, उससे सवाल किया मेरी चोरी हो गई है, चोर कौन है, ये मामला कैसे है, आइंदा के या पिछले हालात पूछे और उसने बता दिया। इसने कहा हाँ तू सच कह रहे, इसने सवाल किया, उसने जवाब दिया, इसने तस्दीक कर दी। फरमाया 40 साल का नमाजी भी क्यों ना हो, उसके इस जुमले की वजह से इंसान ने कुरान का इनकार करके दायरे इस्लाम से निकल चुका, काफिर हो गया वो बंदा। लम तुकबल लहू सलातु 40 यौमा, 40 दिन तक ऐसे बदकिस्मत की नमाज नहीं कबूल होती। जो हिंदुओं का अकीदा है वो भी अपने पंडित से जाके पूछते हैं, ये भी बस दाढ़ी वाले के पास जाके बैठ जाते हैं, ये बड़ा हिसाब किताब करने वाला, बड़ा करनी भरनी वाला है, इसको सारे तौर तरीके चक्कर बक्कर आते हैं। ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये जाहिलियत का था, हिंदुओं का था, आज मुसलमान अपना रहे हैं और अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसी तरह आप देख लीजिए, तीसरी बात कि आप गाड़ियां देखते हैं, नया मकान बनाया है, नई दुकान सजाई है, नई गाड़ी लेकर आया है, उसके आगे या पीछे छोटी सी जूती का चप्पल का एक पांव बांध दे रहे हैं। ये क्या है? वो यार इसको नजर नहीं लगती। ये क्या है? एक्सीडेंट नहीं होते। ये क्या है? आफात से महफूज रहते। ये क्या है? ये परेशानियों से महफूज रहते। अगर इंसान वो अपने पाँव में पहन ले, हर जगह पर ले जाता भी रहे, पाँव की चप्पल है, जूती है, इंसान को चोट भी लगती है, परेशानी भी आती है, मुसीबत भी आती है, आजमाइश भी आती है, बीमारी भी आती है, सब कुछ आता है। और अगर वो गाड़ी पर लग जाए सब कुछ बचाने वाली है, अगर वो मकान पर लग जाए सब कुछ बचाने वाली है, दुकान में लग जाए सब कुछ बचाने वाली है। अल्लाह की कसम, ये भी हिंदुओं का अकीदा है, मुशरिकीन का अकीदा है, ये चीजें बचाती हैं। फरमाया नहीं, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, मुसीबत आए वो भी अल्लाह की तरफ से है, रहमत आए वो भी अल्लाह की तरफ से है, कोई भी किसी चीज को रोकने वाला भेजने वाला नहीं है। आपने फरमाया था अपने चचा के बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को, सवारी पर बैठे हैं, चचा का बेटा पीछे बैठा है, छोटा सा गुलाम है, 6-7 साल की उम्र है, सफर में जा रहे, आप आगे हैं वो पीछे है। फरमाया या गुलाम बच्चे बात सुन। लब्बैक या रसूल अल्लाह व सादिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात सुन रहा हूँ, आप फरमाइए। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ आप अपनी बात कीजिए। आपने दोबारा यही बात की, या गुलाम बच्चे बात सुन, उन्होंने दोबारा वही जवाब दिया। आपने तीसरी मरतबा कहा या गुलाम बच्चे बात सुन, आपने वही जवाब दिया। कहने का मतलब ये था पीछे है, दाएं बाएं ना देखे, पूरे होशो-ओ-हवास के साथ, पूरी तगो-धो के साथ और पूरे ध्यान के साथ मेरी बात सुने। आपने वहां कई बातें बताई, एक बात आपने ये बताई थी, वालम जान ले, यकीन कर ले, अकीदा बना ले, ईमान पुख्ता कर ले, अन्नल उम्मत लवी समझ अलायन पाऊ कभी सही, अगर सारी उम्मत अपने पराए बच्चे बड़े छोटे जवान सारे मर्द औरतें पूरी दुनिया की इंसानियत मिल जाए और तुझे नफा देना चाहे, तुझे भलाई देना चाहे, तेरे से अच्छाई करना चाहे, तेरे से अच्छा सलूक करना चाहे, लमियन पाऊ कभी सही, सारी दुनिया मिलके, इंसान मिलके, जिन्नात मिलके, हैवान मिलके, फरिश्ते मिलके तुझे नफा नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ने तेरी किस्मत में ना लिखा हो, तुझे नहीं मिल सकता। और ये याद रख, वालम ये भी याद रख, अन्नल उम्मत लवी समाज, अगर पूरी दुनिया जमा हो जाए, अपने पराए बच्चे बूढ़े जवान कबीले गैर कबीले वाले, अला यज़ुर्रू कभी सही, तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, तुझे तकलीफ देना चाहे, तुझे मुसीबत में डालना चाहे, तेरा घेरा करना चाहे, तेरे हालात
معاملات کو خراب کرنا چاہیں، تیرے مالی معاملات میں دخل اندازی کرنا چاہیں، تیری دکان کو اجاڑنا چاہیں، تیرے گھر کو اجاڑنا چاہیں، تجھے قتل کرنا چاہیں، تجھے مصیبت دینا چاہیں، تیرا مال چھیننا چاہیں، تیرے گھر کی بربادی چاہیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، تیرا ایک ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ نے تیری قسمت میں نہ لکھا ہوا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے پوری دنیا مل جائے نہ نفع دے سکتی نہ نقصان۔ ہاں یہ مسلمان نے عقیدہ بنا رکھا، یہ چھوٹی سی جوتی جو بچے کے پاؤں میں پڑے تو بچہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، بچہ وہی پہن کے جائے تو وہ صحت مند بھی رہتا ہے، گرتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، حالات خراب بھی ہوتے ہیں، بہتر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب گاڑی پر آ جائے، مکان پر آ جائے، دکان پر آ جائے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ جاہلیت کا عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے جو آج اہل اسلام نے اپنا رکھا ہے۔ تجھے پتا نہیں ہے یہ ساری بیماریوں کو دور کر دے لو، اس کو پتا چل گیا، وہ سارے موتی تو بےچارے پریشان رہتے اور اس کو پتا چل گیا، اس سے ساری بلائیں مصیبتیں آفات چلتی رہتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح جاہلیت کا ایک اور عقیدہ ہے، اگر کسی کا خامن فوت ہو جاتا، ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے، وہاں بھی عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، ہاں اب اس کا خامن فوت ہو گئے یا اس عورت کو طلاق ہو گئی ہے، اب یہ آگے نکاح نہ کرے، نہ باپ کرنے دیتے نہ بھائی کو سوچ آتی ہے، اور اگر وہ بیچاری کسی کو کہہ دے کہ میرا نکاح کر دو، کتنی دیر تک بھائیوں کے سہارے پر رہوں گی، کتنی دیر تک ایسے رہوں گی، آگے سے 4-6 سنا دی جاتی، تینوں بڑی عقل لگی ہے، تجھے ایسے ویسے ہے، تجھے کھانے کے لیے ملتا نہیں ہے، تجھے پینے کے لیے ملتا نہیں ہے، تجھے ٹینشن کے، تجھے مسئلہ کے، تیرا اور بھی مسئلہ ہوگا، اس وجہ سے بیچاری کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ نہ 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 تیرا خامن مر گیا، بس 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 اب نہ شادی ہوگی نہ آگے بیاہ ہوگا، نہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی لینے کے لیے تیار ہے، نہ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ساری ازواج مطہرات یا مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی، یا مطلقہ یا بیوہ ہے۔ پیغمبروں کے امام، نبیوں کے سردار، امت کے سرتاج، دنیا کے سب سے حسین ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیووں کے ساتھ شادی کی ہے، مطلقہ کے ساتھ شادی کی ہے، امت کو سمجھا دیا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کنوارا ہے، یہ بیاہ شادی شدہ ہے، نہیں۔ اہل ایمان کو یہ ترغیب دی ہے کہ مشرکین کا عقیدہ ہے، بدھ متوں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ اسلام کہتا ہے کرو کرو کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اور ہندوؤں کا عقیدہ ستی کی رسم آپ جانتے ہوں گے، پہلے تھا کہ اگر خاوند فوت ہو جاتے تو انہوں نے اس کی میت کو تو جلانا ہی جلانا ہے، اس کے ساتھ زندہ عورت کو بھی جلا کے رکھ دیا جاتا تھا، زندہ عورت کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ اب تیرا خاوند گئے تو بھی چلی جاتی، تجھے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور آج بھی وہ ایسے ہے کہ وہ کسی کا خاوند فوت ہو جائے آگے شادی نہیں کرتے، مایوس سمجھا جاتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں مایوس سمجھا جاتا ہے، بس ایک کرنی تھی کر دی، ہم نے اپنا بوجھ اتار دیا، اب تیری تو جان ہوتا ہے قسمت جانے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام بار بار یہ کہتا ہے، اور صحابہ کرام میں ابھی نکاح یا شادی ہوئی، طلاق ہوئی یا فوت ہوا، ابھی عزت پوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، سارے نکاح کر رہے ہیں۔ اسلام نے جو ایسا سلسلہ دیا تھا، اور آج بھی عرب کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن افسوس کہ آج پاک و ہند میں اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، مشرکین کی رسم ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ ایک ظلم جو اس وقت آج بھی ہے، بیٹے ہیں خوش ہو رہے ہیں، بیٹی آئی ناراض ہو رہے ہیں، چہرے پر ڈنٹ پڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چلو کوئی بات نہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، ایسے بات کر رہے ہیں جیسے بہت بڑا نقصان ہوئے، بہت بڑی پریشانی آئی ہے، بہت بڑی آفت آئی ہے، بہت بڑی مصیبت آئی ہے کہ اب اس کے گھر پڑ گئی ہے، اب اس کے بغیر چارہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی یہ رحمت ہے تو بیٹے بھی رحمت ہے۔ یہ جو فرق کیا جاتا ہے، بیٹے نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، 100% فرق غلط ہے۔ بیٹیاں بھی نعمت ہے، بیٹیاں بھی رحمت ہے، بیٹے بھی نعمت ہے، بیٹے بھی رحمت ہے، دونوں نعمت بھی ہیں، دونوں رحمت بھی ہیں۔ ایک کو نعمت دوسرے کو رحمت کہنا غلط ہے۔ دونوں بیٹے رحمت ہے، دونوں بیٹیاں نعمت ہے، سب کچھ دونوں ہی ہیں، کسی کا یہ فرق قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور مشرکین اور جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹے کو سارا اس کے نام جہیز دے دیا، اس کو ساری وراثت بیٹے کو دے دی، ساری جائیداد بیٹے کو دے دی،
اور جب بیٹی کی باری آئی تو تجھے جہیز نہیں دیا تھا، اب تیرا وراثت حصہ ختم، تیری شادی نہیں کی ہے، تجھے اتنا سامان نہیں دیے، تیرا نکاح نہیں کیے، اس کو بس جہیز دے کے ختم کر دینا۔ یہ ہندوؤں کی رسم بھی ہے، وہ بھی اپنی اولاد میں سے بیٹے کو حصہ دیتے ہیں، بیٹی کو نہیں۔ مسلمان بھی کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ٹبروں کے ٹبر، خاندانوں کے خاندان، قبیلوں کو قبیلے، بڑے بڑے پکے نمازی، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، 50-50 60-60 سال کے مسجد میں آنے والے، جب وراثت کی باری کاری صاحب غلطی ہوگی تو غلطی ہوگی، جب اس کو ٹھیک کر لو۔ اولاد کے اندر یہ ناانصافی والا سلوک مشرکین مکہ کا بھی تھا، بیٹی کو برا سمجھنا، بیٹے کو اچھا سمجھنا۔ ہندوؤں کا بھی ہے، ابھی بھی ہے، وہ اپنی بیٹی کو قتل کر رہے ہیں، بیٹی کو زندہ جلا رہے ہیں۔ اور آج مسلمان کے گھروں میں بھی یہی بات ہے، بیٹی پیدا ہو جائے چہرے پر 12 بج جاتے، بیٹا ہو جائے ساری خوشیاں اس کے گھر میں آ جاتی۔ یہ ہندوؤں کا کام ہے، غیر مسلموں کا کام ہے۔ اسلام والوں نے کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، عورت کو کیسا عظیم مرتبہ دیا، فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی اور بیٹی کا کوئی دکھ پہنچا، کوئی پریشانی آئی، مصیبت آئی، اس نے برداشت کر لیا، اللہ اس کی مصیبت کی وجہ سے جہنم کی مصیبتوں سے آزاد فرما دے گا۔ اس نے بیٹی کا دکھ سہا ہے، اللہ اس کے جہنم کے دکھ دور کر دے گا۔ یہ بیٹی ہے، بیٹے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، بیٹی کے دکھ کو برداشت کرنے والے کو جہنم کے دکھوں سے آزاد کر دیا۔ اسی طرح سفر کی ابتدا ہے، آج چاند نکل آئے گا اور ہمارے یہاں سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی سفر بڑا منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی ہے، اس میں بلائی اترتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، رات کو چھت پر نہیں جانا ہے، 360 بلاؤں نے اترنا ہے، اور وہ رات کے وقت سفر کے مہینے میں آتی ہے۔ لمبا سفر نہیں کرنا ہے، شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، کاروبار شروع نہیں کرنا ہے، ورنہ خسارہ 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 خسارہ، کیونکہ سفر ہے، منحوس مہینہ ہے۔ یہ جاہلوں والی روایات آج مسلمان میں آ رہی، آپ ہر ایک کو سنیں گے ذرا بیٹھے سے دنیا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 باتوں سے منع کیا، فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی چھوت چھات نہیں ہے، ایک کو لگے دوسرے کو، دوسرے کے لگے تیسرے کو، جس طرح ہمارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جناب اب اس کو ٹی بی ہو چکی ہے، اس کے برتن علیحدہ کر دو، بستر علیحدہ کر دو، کھانا علیحدہ کر دو، اکیلا رکھ دو، اب اس کی وجہ سے پورے گھر والوں کو لگ جائے گی، اس کو ہیپاٹائٹس ہے، اس کو الگ کر دو، اس کو پلا بیماری ہے، اس کے بچوں کو الگ کر دو، نہ نہ نہ، اس کی وجہ سے باقی سب کو لگ جائے گی۔ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہ عقیدہ چھوت چھات کا ہندوؤں کا عقیدہ ہے، جو آج عقیدہ مسلمان میں پایا جا رہا ہے۔ نہ نہ نہ، یہ ایک کو بیماری لگی سب کو لگے گی، یہ عقیدہ ایک کو لگے دوسرے کو لگے اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، اسلام یہ نہیں کہتے احتیاط نہ کرو، احتیاط کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے گرمی کے اندر گرمی سے نہ بچے، سردی میں سردی سے نہ بچے، نہیں، گرمی میں گرمی سے بچے، سردی میں سردی سے بچے، احتیاط کرے، لیکن عقیدہ یہ رکھے اگر ایک کو لگی ہے تو دوسرے کو نہیں، اگر دوسرے کو لگ بھی جائے تو اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے لگ رہی ہے، اللہ کے کہنے سے لگ رہی ہے۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ نہیں آئی ہے، آپ کہہ رہے بیماری متعدی نہیں ہے، ہم اونٹوں کو پالنے والے ہیں، ہمارے پاڑے کے اندر اگر ایک اونٹ کو خارش پڑ جائے دوسرے کو لگ جاتی ہے، دوسرے کو لگے تیسرے کو لگ جاتی ہے، آپ کہتے بیماری متعدی نہیں ہے، ہمارا مشاہدہ، ہمارا تجربہ، ہماری آنکھیں کہتی ہے لگتی ہے، بات سمجھا دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا، جب تیرے سارے اونٹ تھے کسی ایک کو خارش نہیں تھی، پہلے کو لگی تو تب دوسرے کو لگی نا؟ ہاں جی پہلے کو لگی تو تب۔ آپ نے فرمایا پہلے کو کیسے لگ گئی تھی؟ وہاں تو کوئی بیماری والا تھا ہی نہیں، پہلے کو کیسے لگ گئی؟ کہنے لگا وہ تو اللہ کی طرف سے لگی۔ فرمایا اگر پہلے کو اللہ کی طرف سے لگی ہے تو پھر دوسرے کو بھی اللہ کی طرف سے لگی ہے۔ آپ دیکھ لو کئی ایسے خاندان ہمارے سامنے، میاں بیوی کا رشتہ سب سے کلوز ہے، خامن کو بیماری ہے بیوی کو نہیں، بیوی کو ہے خامن کو نہیں، اس سے بڑھ کر اور کلوز رشتہ کیا ہوگا؟ اور آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، جو ڈاکٹر ڈرا رہے ہیں اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کے پاس نہیں کھانسنا، ایسا نہیں کرنا، سارا دن وہی ڈاکٹر طرح طرح کے بیماروں کے پاس پورا دن اسپتال میں رہتے ہیں، اگر ایک سے دوسرے کو لگے تو ڈاکٹر سب سے پہلے بیمار ہو جائے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو سارے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ڈاکٹر کو نہیں لگتی باقی سب کو لگ جاتی ہے۔
फरमाया ये मुशरिकीन का अकीदा है, जाहिल लोगों का अकीदा है, ला दवा कोई बीमारी मुतादी नहीं। हाँ, अल्लाह की तरफ से बस औकात पूरे घर वालों को लग जाए, एक को लग जाए, खानदान को लग जाए, ये अल्लाह की मर्जी है, बीमारी मुतादी नहीं है। वला तियरता, और दूसरी बात ये इरशाद फरमाई, वला तियरता, कोई फाल नहीं है, बदशगुनी नहीं है, किसी के बारे में देखकर अंदाजे लगाना ये नहीं है। मुशरिकीन मक्का का तरीका कार था, कोई कारोबार शुरू करना है, कोई काम काज करना है, कोई शादी ब्याह करना है, कोई सफर करना है, ऊपर की तरफ तीर को फेंका, अगर जाकर दाएं गिरा हाँ काम ठीक है, बाएं गिरा ना ना काम खराब है, हाथ में परिंदा पकड़ लिया, उसको ऐसे उड़ाया, दाएं चला गया हाँ ठीक है काम हो जाएगा, बाएं चला गया काम नहीं होगा। ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था। आपने फरमाया वला तियारा, इस तरह की कोई फाल नहीं। और आज मुसलमान को देख लो, रस्ते से निकलता है, घर से निकलता है, कारोबार में जा रहा है, दुकान के लिए जा रहा है, सामने से काली बिल्ली गुजर गई, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, फौरन घर में वापस आ जाता, आज तो काम खराब हो जाएगा। दुकानदार है, दुकान के ऊपर चीज बेचते, मर्जी हो पसंद हो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, ठीक है। जब सुबह के वक्त दुकान खोलते वही गाहक वापस आते, सबसे पहले आते और आकर कहता है ये तुम्हारी चीज है, जी हाँ मेरी है, आपने कहा था वापस करना, जी हाँ मैंने कहा था, तो आप इसको वापस रख ले, मुझे नहीं चाहिए, पैसे दे दे। ना तू सबसे पहले आया है, अगर तेरी बात हमने मान ली, हमने चीज वापस कर ली, गाहक वापस कर लिया, अब सारा दिन वापसियां आती रही, चीज हमारी है, हमने कहा था वापस लेंगे, लेकिन जा पिछले टाइम आना, अगर तू अभी आ गया ना फिर सारा दिन यही काम होता रहेगा। ये मुसलमान का अकीदा है, ये मुसलमान का ईमान है, अल्लाह पर ये तवक्कुल है, अल्लाह पर ये इत्मीनान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 70,000 लोगों को जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा, अल्लाह के पास आएंगे, अल्लाह पूछेंगे नहीं जाओ जन्नत में जाओ, उनकी सिफत ये होगी कि अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन एतमाद तवक्कुल करने वाले होंगे। ये पहले घास का आना, बिल्ली का काटना, मुहर्रम का आना, सफर का आना, किसी से मेल मुलाकात, दाएं बाएं किसी चीज का आना जाना और उसको मनहूस समझना, ये ईमान की कमजोरी है। और ये कुछ नहीं समझता, कहता है तौफीक होगी अल्लाह की तो रहमत हो जाएगी, नहीं अल्लाह मानेगा तो नहीं होगी। ये अकीदा रखना ईमान की निशानी है, तवक्कुल की निशानी है और ये जन्नत में ले जाने वाला अमल है। वला तियरा, किस तरह की कोई बदशगुनी नहीं, वला हामता, उल्लुओं का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये भी मुशरिकीन मक्का का अकीदा था। मुशरिकीन मक्का की ये सोच थी, अगर कोई मकतूल हो, एक शख्स कत्ल कर दिया जाए, अब उसका खून बहा दिया गया, अब उसका अगर बदला ना लिया, मैंने कातिल को मुआफ कर दिया, ये वैसे ही बदला ना ले सके तो उसकी रूह उल्लू की शक्ल में आती है और छत पर आकर बैठ के रोती है और अपने खून का मुतालबा करती है, मेरा बदला लो, मेरा बदला लो, मेरा बदला लो। ये उल्लू कहते हैं। ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था। फरमाया नहीं, वला हामत, ये उल्लुओं का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। जब रूह निकल जाती है, अल्लाह के पास चली जाती है, दुनिया से ताल्लुक खत्म हो जाता है, वो बरज़ख में रहती है, बरज़ख में दुनिया और आखिरत के दरमियान बरज़ख में रहती है, उसका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो एक मरतबा इस दुनिया से चली जाए कभी वापस नहीं आती है। मुशरिकीन मक्का ने वो अकीदा रखा उल्लुओं के आने का, हिंदू ने रखा नहीं, जो भी मरता है दोबारा जन्म लेते हैं, रूहें आती है। मुशरिकीन मक्का का भी अकीदा रूहों के वापस आने का, हिंदू का अकीदा रूहों के वापस आने का और मुसलमान का भी अकीदा बना। हाँ, जुमेरात के दिन में रूहें वापस आती है, आकर मुतालबे करती है, चीजें मांगती है, हमसे कुछ चीजें कहती है और हर जुमेरात को रूहें वापस आती है। ये मुसलमान ने अकीदा बना रखा है। जो हिंदू का अकीदा, मुशरिक का अकीदा, मुशरिकीन मक्का का अकीदा, इस्लाम ने उसकी जड़ उखाड़ के रख दी। वला हामता, कोई उन लोगों का चक्कर वक्कर नहीं है। लेकिन मुसलमान कहता है तुम्हें क्या मालूम, पैगंबर को क्या मालूम, मुझे पता है, आती है। ये इस्लाम है। और चौथी बात आपने इरशाद फरमाई वाला सफर, और सफर को मनहूस नहीं समझना। ये उस वक्त भी मन समझा जाता था और आज भी समझा जाता है। वाला सफर, कोई सफर मनहूस नहीं है, शादी ब्याह मना नहीं है। हर वो काम जो आम महीनों में जायज है इस महीने में भी जायज है, हर वो काम जो आम महीनों में मना है इस महीने में मना है। कोई मंगल का दिन, कोई शख्स, कोई मर्द, कोई औरत, कोई महीना, कोई वक्त इस
کے اندر نحوست نہیں پائی جاتی کہ صرف اپنے سوچ و فکر ہے، اپنے خیالات ہے، اپنی آرائے، عقیدے کی خرابی ہے، اس کے متھے لگا سارا دن میرا پریشانی میں گزرا، جب سے وہ بیوی ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے گھر اجاڑ کے رکھ دیے، جب سے میں نے یہ کاروبار کیے تب سے پریشانیوں کا سامنا ہے، یہ جب سے منگل کا دن آتا ہے بڑا منحوس ہوتا ہے، جب یہ صبر کا مہینہ آتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا ولا سفر، سفر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اسلام کا نہیں جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اچھائی برائی تکلیف راحت نعمت اور عظمت یہ ساری چیزیں ایک اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ سارے چکر وکر چھوڑو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ لگنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا واضح دشمن ہے، اسلام کے اوپر آؤ شیطان سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے کہ 17 نومبر بروز منگل بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد و مدرسہ صدیقیہ اہل حدیث اس کے اندر ایک تبلیغی اصلاحی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اور ناصر مدنی صاحب صبر و شکر کے حوالے سے، اور محمد اصغر راشد صاحب، عبدالجبار شاکر صاحب، مولانا منظور احمد صاحب، یہ تمام افراد تشریف لا رہے ہیں۔ تو بھائی وہاں پہنچے، منگل والے دن 17 نومبر عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد و مدرسہ صدیقیہ کے اندر یہ پروگرام ہو رہا ہے، تمام ساتھی وہاں تشریف لے جائیں اور کتاب و سنت کی باتیں سنیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند ایسی رسومات اور رواج کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اہل اسلام میں ہندوؤں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں میں آ چکی ہیں، اور وہ ان کو پسند کر رہے ہیں، ان کو لائک کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے اہل ایمان، جن کافروں نے اور یہودیوں عیسائیوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، اس کو کھیل اور تماشا سمجھ رکھا ہے، ان کو تم نے اولیاء اپنے دوست نہیں بنانا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر رتی برابر بھی تمہارے اندر ایمان موجود ہے تو ان سے نفرت کرو، ان سے بغض رکھو، ان سے عداوت رکھو، اور ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ جب نفرت رکھیں گے، بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے، پھر ان کی رسوم و رواج سے محبت نہیں ہوگی۔ ثمامہ بن وصال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تو پچھلی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔ اہل ایمان سے بھی یہ تقاضا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھے اسلام میں جانا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام میں آؤ۔ جو رسوم و رواج ستاروں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، چوریوں کو تلاش کرنے کے بارے میں، جوتوں کے بارے میں، اور نحوست کے بارے میں، بیماری کے متعدی ہونے کے بارے میں، اور طرح طرح کے جو عقائد غیر مسلموں کے تمہارے اندر سرایت کر چکے ہیں، ان سے باز آ جاؤ، ان سے رک جاؤ اور اپنے عقائد کی اصلاح کر لو۔ کل قیامت کے دن نجات کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا لازم ہے۔ 60 سال کا نمازی ہو،
70 साल का परहेजगार मुत्तकी हो, पहली सफ में सारी नमाजें पढ़ने वाला हो, अजान और तहज्जुदों का पाबंद हो, कुरान की तिलावत का पाबंद हो। अल्लाह की कसम उठाकर मिंबर पर खड़े होकर कहता हूँ, अगर अकीदा तौहीद नहीं, सारी दुनिया गवाही दे, इससे बढ़कर मुत्तकी नहीं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उसकी सारी इबादत एक मच्छर के पर के भी बराबर नहीं हैसियत रखती है। और अगर इंसान कमियां वाला है, कुताइयां वाला है, उसके अंदर अल्लाह की नाफरमानियां भी हैं, लेकिन अकीदा पूरा है, अकीदे की वजह से अल्लाह ताला चाहे तो वैसे ही मुआफ कर दे, चाहे तो सजा देकर बिलाखिर जन्नत ऐसे शख्स को जरूर मिल जाएगी। अकीदे की इस्लाह लाज़िम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं, बंदे जमीन से लेकर आसमान तक तेरे गुनाहों गुनाह गुनाह गुनाह, लेकिन अकीदा तौहीद का है, मैं रब की रहमत हुई तो सारे ही मुआफ कर दूंगा। और अगर जमीन से लेकर आसमान तक तेरी नेकियां हो, अकीदा तौहीद वाला नहीं, मैं रब कभी तुझे मुआफ नहीं करूंगा। अकायद की इस्लाह ये पहला मरहला है। अल्लाह ताला हमें अपने अकायद की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और अपने ईमान को बचाने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व इताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।